اور ہم پر جو صورتحال آئی ہے گزشتہ ایک سال سے، قرآن کی ایک آیت سورہ انعام پڑھنے کی آیت 65ویں آیت ہے، وہ پڑھنے کے بعد اجازت لوں گا کہ قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، اے نبی ان سے کہہ دو میں قادر ہوں کہ آسمانوں کے اوپر سے عذاب نازل کر دوں تم پر، او من تحت ارجلکم، تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب نازل کر دوں تمہیں پتہ بھی نہ چلے، او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم باس بعض، اور تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک دوسرے کی گردنیں کٹوا کر تمہیں عذاب کا مزہ چکھاؤں۔ ہم سمجھتے ہیں یہ سیاسی مسئلہ ہے، اس کو سیاسی طور پہ حل کرنا چاہے، اللہ کہتا ہے وَلَنُذِيقَنَّكُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، میں تمہیں چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتا ہوں تاکہ تم میری طرف واپس لوٹ آؤ، میری طرف رجوع کر لو۔ قریش کو ایک دعویٰ کیا تھا میرے اللہ نے، اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، میں ہوں جو بھوک میں کھانا دیتا ہے، میں ہوں جو خوف میں امن دیتا ہے۔ کتنوں نے ان کی طرف رجوع کیا؟ جو قوم 16 کروڑ قوم شاہد افریدی کے لیے ایک تصویر مسلم پہ بیٹھ کے تسمیہ اور درود پڑھتی ہے اور نفلیں مانتی ہے، وہ اس قوم جو ہے یہاں قتل و غارت کے لیے ایک نفل نہیں پڑھ سکتی۔ ہم پر عذاب کیوں نہ آئے گا؟ ہماری گردنیں تنی ہوئی ہیں اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے، تیار ہی نہیں ہیں، نہ شہباز شریف کے تیار ہیں، نہ آصف زرداری کے تیار ہیں، نہ الطاف حسین کے تیار ہیں، نہ شاہی سید کے تیار ہیں۔ ہم تصور ہی نہیں کر سکتے کہ اس میدان کے اندر، کھلے میدان کے اندر اور رو کے دعا کریں۔ نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا بنیادی مسئلہ یہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا علت و معلول کا کھیل ہے۔ میں اپنے علماء سے اکثر کہتا ہوں، ایک آیت ہم بڑی مشہور لگاتے ہیں کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود بدلنا نہ چاہے۔ حیران ہوتا ہوں کہ اس آیت کو بیچ کا ٹکڑا نکال کے پیش کرتے ہیں تو اوپر اور نیچے کی آیت نہیں پیش کرتے۔ اللہ 3 کیٹیگریز بتاتا ہے کسی قوم کی، کہا ایک زمانہ تم پر ایسا آتا ہے کہ میں تمہارے آگے بھی فرشتے رکھتا ہوں، پیچھے بھی فرشتے رکھتا ہوں، تمہاری حفاظت کرتے ہیں، پھر وہ زمانہ گزر جاتا ہے اور پھر جب تم بدلنا چاہتے ہو تو پھر میں بدلتا ہوں، اور آخر میں اللہ کہتا ہے کہ جب میں عذاب کا فیصلہ کر لیتا ہوں تو پھر تمہیں تمہارا کوئی نگہبان نہیں بچا سکتا۔ ہم ملت المعلول کی بحث میں ایک ایک آیت کے اندر سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے نکال کے اس بنیاد کو ہم ملت المعلول کی بحث، ہم نے نہ رجوع کیا، ہم نے نہ علم حاصل کیا، ہم نے نہ کسی اور طرف چلے۔ خواتین حضرات، اس مسائل کے بہت بڑے حل ہیں، لیکن بنیادی فرض ان پہ عائد ہوتا ہے۔ میں آپ کو اس کراچی کے شہر میں ان اہل نظر کی بات بتاتے ہوئے سچی بات یہ ہے کہ مجھے خوف بھی آ رہا ہے کہ ڈرو اس وقت سے کہ جب آپ کے اور اس ملک کے اعمال کی وجہ سے کراچی کا سمندر اپنا پانی اچھلے اور اسلام آباد کے پہاڑ جو ہیں وہ تحت ارجل کی طرح کانپنے لگیں اور تمہاری ساری جائیدادیں یہاں رہ جائیں۔ ڈرو اس وقت سے، اللہ اس بات پر قادر ہے، ہم اس کے لاڈلے نہیں ہیں کہ ہمیں بدل دے، ہماری جگہ کسی اور کو لے آئے۔ وہ کہتا ہے کہ میں بدل دیا کرتا ہوں، وہ کہتا ہے دنیا میرا باغ ہے، باغ کو خوبصورت بنانے کے لیے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ مالی ہندو ہو، پٹھان ہو، سندھی ہو، بلوچی ہو، عیسائی ہو، دیکھا جاتا ہے اس کو مالی کا کام آتا ہے۔ ہمیں مالی کا کام، انتم الاعلی ان کنتم مؤمنین، تم ہی اعلیٰ ہوگے، تم ہی بہتر ہوگے اگر تم مومن ہو۔ ہم مومن نہیں ہیں، اسی لیے ہم اعلیٰ نہیں ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے، ہم آج بہت سے لوگ ہیں جو کہ اسلام کو غلبے ثابت کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ ہتھیار اٹھاؤ چلو، میں ان کی قدر کرتا ہوں، جو علماء جنگ کر رہے ہیں قدر کرتا ہوں، ان کا کام ہے۔ ایک کام ایسا ہے اور شاید اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نہیں دے رہا کہ ہم نے بالکل نہیں کیا۔ عزیز لالہ صاحب سے میں ذکر کر رہا تھا، نے کہا تھا جی ذکر کر دیجیے گا۔ آج اگر طاقت کے ذریعے آپ اقتدار حاصل کر لیتے ہیں، آپ کو اگلے دن پتہ نہیں ہے آپ نے اس ملک کا کانسٹیٹیوشن کیا بنانا ہے۔